چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے گم مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر اتحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانپ کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیار سے درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری سیریز چل رہی ہے کہ موت کے بعد مجھ پر کیا گزری، آج انشاءاللہ تعالی ہمارا 3rd پارٹ ہوگا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے جو لاسٹ بات ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ تھی کہ منکر نکیر آ گئے تھے ان کی قبر میں، اور ان کے الحمدللہ جو جوابات تھے سوالات کے الحمدللہ درست تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب منکر نکیر چلے گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو بہت زیادہ اطمینان حاصل ہوا۔ اب آگے دیکھیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی۔ جیسے منکر نکیر گئے نا ساتھیوں، تو ان کو قبر میں سخت گرمی محسوس ہوئی، اور کہہ رہے مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے، اللہ اکبر، جیسے کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھولی گئی ہو۔ اتنے میں 2 اور فرشتے نمودار ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں، تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ بدلہ مل جائے۔ سبحان اللہ ساتھیوں۔ تو کہہ رہے میں نے کہا اللہ کی قسم، جس سخت اور اذیت سے میں 2 چار ہوں، یعنی مجھے سختی ہو رہی ہے اور اذیت پہنچ رہی ہے، اس سے میں 2 چار ہوں، میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا نہیں تھا کہ قبر میں میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ساتھیوں جبکہ دیکھ لیں مسلمان مرے تھے ساتھیوں، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے زیادہ ان کو یہ سختیاں پیش آ رہی ہیں ساتھیوں، اللہ اکبر۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ میں نے پوچھا کیا میں اہل جنت میں سے ہوں، یعنی جنت والوں میں سے ہوں، اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لیے جہنم جانے کا خطرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اللہ اکبر ساتھیوں۔ بہرحال اگر تم جہنم چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کیونکہ تم موحد ہو، یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لائے تھے الحمدللہ، ٹھیک ہے، تم نے عہد ہونے پر گواہی دی تھی، اس لیے تم نکل جاؤ گے، ہمیشہ نہیں رہو گے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کیونکہ وہ بہت کریم ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر تسلی ہوتی ہے ساتھیوں، بہت زیادہ تسلی ہوتی ہے الحمدللہ، کہ واقعی ہے تو قبر بہت زیادہ کٹھن مرحلہ ساتھیوں، اور یہ بھی نہیں کہ کتنا عرصہ ہمیں وہاں پر رہنا ہے، کب قیامت آئے گی، کب تک ہمیں وہاں پر رہنا ہے ساتھیوں۔ لیکن جو گنہگار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو مسئلہ ہی ہے ساتھیوں، لیکن جو نیکوکار ہیں الحمدللہ اچھی زندگی گزار کے گئے ہیں ساتھیوں، نیکیوں میں خوب دوڑ لگائی ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کے لیے تو وقت کو بھی قبر سے باہر نکال دیا جائے گا، اور جب قیامت آئے گی نا، پتہ ہے جب فرشتے ان کو اٹھائیں گے کہ بھائی اٹھ جائیے قیامت آ گئی ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ اوہو ابھی تو میری آنکھ ہی لگی تھی، ابھی تم نے جگا بھی دیا مجھے، ہے نا الحمدللہ۔ اور ان کو کیسا لگے گا قبر میں، کتنا عرصہ وہ ٹھہرے ہیں، جیسے تسبیح ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے اور اس کے جو دانے ہوتے ہیں چگنے میں جتنا بھی وقت لگتا ہے ساتھیوں، اتنا لگے گا کہ تسبیح ٹوٹی تھی اور میں نے صرف اس کو بکھری ہوئی اس کو اٹھایا ہے، اتنا سا وقت لگے گا الحمدللہ، زیادہ نہیں لگے گا۔ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بہت کریم ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ، انشاءاللہ اللہ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں ساتھیوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور کہہ رہے کہ اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں ان سے، ٹھیک ہے، کہ تمہارے بلوغت سے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک، یعنی جب تم بالغ ہوئے تھے، جوان ہوئے تھے، جب سے ایکسیڈنٹ کے وقت تک، ٹھیک ہے، تب تک ان کا سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا نیک اعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کیا نہیں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے ساتھیوں،
کہ کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق کرتی ہے وہ کیا چیز ہے ساتھیوں؟ نماز ہے. یعنی مسلمان ہے نماز نہ پڑھے تو گویا مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. کافر وہ اس لیے کافر ہے کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس لیے وہ کافر ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے ساتھیوں. اور مسلمان اس لیے مسلمان ہے کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے. اگر مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ گویا کہ اللہم حافظنا منہ ساتھیوں کافر ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں قبر میں بھی کیا ہوا؟ نماز سے سٹارٹ ہوا. اور محشر کے حشر کے دن بھی ساتھیوں نماز سے ہی سٹارٹ ہونا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مر جائیں کھپ جائے مٹ جائیں کچھ بھی ہو جائے نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے ساتھیوں, نہیں چھوڑنا ہے. اب کہہ رہے آگے دیکھیے لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال معلق ہیں. معلق کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. یعنی ان کا فائدہ تمہیں نہیں پہنچ سکتا. سمجھ رہے ساتھیوں؟ یعنی الحمدللہ نمازیں بھی پڑھی ہیں, نیک اعمال بھی کیے, لیکن وہ لٹکے ہوئے ہیں, وہ ان تک نیکیں پہنچ نہیں پا رہی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حیرانگی سے پوچھا, میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں, آخر میرے اعمال معلق یعنی لٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں دنیا جہاں کی گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. تو فرشتوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا ہے. ساتھیوں یہ بہت بڑی بات ہے ساتھیوں, بہت بڑی بات ہے. پتہ ہے اللہ کے نبی نے جس پر قرض ہوا کرتا تھا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی ہے ساتھیوں. اللہ اکبر ساتھیوں, بہت بڑی چیز ہے کہ ہم قرض جو ہم پر ہے وہ ہم چکا دیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ قرض ہم نے لینا ہی نہیں ہے. میں نے پہلے آڈیو میں بتایا تھا کہ قرض جب لینا ہے ساتھیوں ہم نے, جب بہت زیادہ کیا ہے کہ 3 دن گزر گئے کھانے کے پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم لے سکتے ہیں, اس سے الگ نہیں لے سکتے ساتھیوں. لیکن آج بہت عام سی چیز سمجھی جا رہی ہے, شادیوں کے لیے اور خرچوں کے لیے بھی قرض لیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے دیکھے کیا فرما دیا کہ مطلب یہ ہے کہ جنازہ نماز میں نہیں پڑھائی جا رہی ہے. الحمدللہ مطلب اتنا زیادہ اللہ کے نبی نے اس پر زور دیا ہے کہ قرض نہیں لینا ہے, اور اگر ہے تو جلدی چکائیں اس کو ساتھیوں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ان کے بھی اعمال معلق ہیں یعنی لٹکے ہوئے ساتھیوں. اللہ اکبر. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے, اور یہ جو میرے اعمال معلق ہیں کیا اس کی وجہ یہی ہے؟ تو میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سونگھی اور نہ مرنے کے بعد. اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ. کہہ رہے میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سورۃ الملک ہوں. سبحان اللہ ساتھیو سبحان اللہ. میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تیرے لیے مدد طلب کر دوں. الحمدللہ کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورۃ الملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی. الحمدللہ ساتھیوں اس سے پتا چلا دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے ساتھیوں سورہ ملک کی. اس کو کبھی نہیں چھوڑیے گا, کبھی بھی نہیں چھوڑے گا ساتھیوں. یہ کیا ہے, یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گی کہ اللہ نہیں اس کی مغفرت ہونی چاہیے, اس کی مغفرت کیجیے, اس کی مغفرت کیجیے. الحمدللہ. اور قبر میں ساتھی ہے ساتھیوں, خوشبو بھی دے گی اور روشنی بھی دے گی اور ہیلپ بھی کرے گی, مدد بھی کرے گی. الحمدللہ ساتھیوں. تو وہ کہہ رہے کہ میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا میں نے بچپن میں تمہیں حفظ کر لیا تھا اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا. مجھے اس وقت تمہاری اشد یعنی شدید ضرورت ہے. اس نے کہا اس لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے. لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے قرض ادا نہیں کیے ہیں. تو وہ کہہ رہے میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے. میں نے جلدی سے کہا وہ کون سے ہیں, وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا پہلے یہ بتا دو کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے یعنی وصیت چھوڑی ہے, کاغذ پہ لکھ کے چھوڑا ہے کہ بھئی جسے دیکھ کر تمہارے ورثہ وہ قرض ادا کر دے. دیکھیں ساتھی یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں وہ کیوں کہ وصیت جو ہوتی ہے وہ بوڑھے لوگوں کے لیے ہوتی ہے ساتھیوں, نہیں ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ موت کا نہیں پتہ ساتھیوں کب آ جائے. ٹھیک ہے. ہم نے بازو کو کہا کہ وصیت نہیں جوانوں کے لیے نہیں ہوتی وصیت, بھلا ہم کیا لکھیں, ہم تو انجوائے کر رہے ہیں, ابھی تو جوانی ابھی کہاں مر رہے ہیں, یہ تو بوڑھوں کے لیے ہوتی ہے. نہیں ساتھیوں ہر کسی کے لیے ہوتی ہے. ہمیں بالکل وصیت چھوڑنی ہے تاکہ مرنے کے بعد ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا جائے. دیکھیں پھر اس کے بعد ورثہ کا نام سن کر کہہ رہے ہیں
کہ میرے آنسو نکل آئے، مجھے تمام گھر والے، امی ابو بیوی بہن بھائی اور بچے یاد آئے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا، اب کون اس کے لیے چاکلیٹ لے کر دے گا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون ان کا خیال رکھے گا؟ تو سورۃ الملک نے پوچھا، لگ رہا ہے تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا، مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ سورۃ الملک نے کہا، جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا اور وہی نگہبان بھی ہے۔ سورۃ الملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹل کتنا قرضہ ہے؟ تو سورۃ الملک نے کہا کہ میں نے فرشتوں سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 1700 ریال ہیں۔ ٹھیک ہے، 1000 آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو حسن ہے اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا، دراصل بلوغت سے یعنی جب آپ بالغ ہوئے تھے اس سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مثلاً 5 ریال اس دکاندار کی ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جبکہ آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے اس سے کہا پیسے کل دے دوں گا اور پھر آپ نے نہیں دیے۔ اس طرح لانڈری والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول گئے تھے۔ کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آئے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سورۃ الملک نے کہا کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے روحین کر دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے تساہل برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے ساتھی۔ یعنی حقوق العباد کا ساتھیوں ہمیں کیا لگتا ہے کہ بہت معمولی سی چیز ہے، لوگوں کی حقوق ساتھیوں نہیں، اتنے معمولی نہیں، بہت زیادہ یہ تو دھیان دینے والی چیز ہے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں حقوق اللہ، جو میرے حقوق ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں معاف کر ہی دوں گا، لیکن حقوق العباد نہیں معاف کروں گا جب تک لوگوں کا نہیں حق معاف کریں گے ساتھیوں۔ تو اسی لیے حقوق العباد کو ضائع نہیں کریں، بہت زیادہ سیریس لیں ساتھی اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے وہ کہہ رہے کیا تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوا ہو؟ ساتھیوں اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جبکہ شہید کا پتہ کیا ہوتا ہے ساتھیوں کہ مرتے ہی جنت ہے الحمدللہ، لیکن اگر شہید پر بھی قرض ہے ساتھیوں تو جب تک اس کا قرض نہیں ادا ہوگا تب تک اس کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے۔ اللہم حفظنا منہم۔ تو کہہ رہے میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے کہ جس کا قرض ہے وہ اپنا قرض معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے اکثر تو ان قرضوں کو بھول گئے ہیں جس طرح میں بھول گیا تھا، اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے ورثہ تمہاری طرف سے ادائیگی کر دے۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میری تکلیف کی کیا خبر ہے جبکہ میں نے کوئی وصیت نامہ نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہیں تھا۔ تو سورۃ الملک نے کہا کہ ایک اور حل ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتا دوں گی، اور اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدا را مت جائیے، کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی، یعنی اندھیرا آ جائے گا جو میری موجودہ تکلیف میں اضافے کا باعث ہوگی۔ اللہ اکبر ساتھیوں، یعنی ایک مسلمان انسان مر رہا ہے اور اس کو اتنا کچھ ساتھیوں پیش آ رہا ہے، اور ہمارے پاس تو ساتھیوں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ساتھیوں۔ ہم اگر مر جاتے اچانک سے ساتھیوں تو ہمارے اوپر کتنے زیادہ حقوق ہیں۔ یہ تو دیکھیں ان کا صرف ایک قرض کا حقوق ہے یہاں پر، ہے نا، اس کی وجہ سے ان کے اعمال لٹکے ہوئے ہیں۔ اور آج ہم لوگ کہ کسی سے قطع تعلق ہے، کسی کی غیبت کر رکھی ہے، کسی پہ بہتان لگا رکھا ہے، کسی کا دل دکھا رکھا ہے ساتھیوں، ہم تو یہ اتنے بڑے بڑے گناہ لے کر بیٹھے ہیں سر پہ، مر جاتے ہیں تو پتہ نہیں اللہ اکبر کیا ہوگا ساتھیوں ہمارا۔ اور جبکہ ان کا کیا تھا کہ بچپن میں کبھی چیز خالی لے کر کبھی کپڑے دھلوا لیے تو اس کا تھا کہ یاد بھی نہیں انسان کو رہتا ساتھی، اس کا بھی حساب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر ساتھیوں، ہم لوگوں کا کیا ہوگا کہ ہم پل پل لوگوں کا دل دکھاتے ہیں ساتھیوں، ہم کیا جواب دیں گے، کیسے ان مشکلات کا ہم سامنا کریں گے ساتھیوں؟ اگر ہم ابھی مر جاتے ہیں، موت کا کچھ بھی نہیں پتا ساتھیوں، ہمیں یہ نہیں ہے کہ 2 سال 4-5 سال ہمارے پاس ہیں، ابھی رات میں آ جائے، کل کی رات ہماری قبر میں ہو، کچھ پتا ہے ساتھیوں؟ نہیں پتا۔ تو تیاری کر لیں، آنکھیں کھول لیں ساتھیوں مرنے سے پہلے ہی، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں آئیں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں۔ ٹھیک ہے،
بس یہ اسی لیے بتائی جا رہی ہے اسٹوری ساتھیوں، تاکہ ہمیں عبرت ہو اور مرنے سے پہلے ہم بہت اچھی والی تیاری کریں، تاکہ کل کیا ہو کہ ممکن ہے کہ سوالات پوچھیں اور پوچھ کے چلے جائیں اور انشاءاللہ ہم آرام سے سو جائیں، جنت کی کھڑکی ہمارے لیے کھول دی جائے ساتھیوں، ہمیں یہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ سب سے جو مین پوائنٹ یہاں سے نکلتا ہے وہ ہے حقوق العباد، اس کو انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو ساتھیوں، کیسے بھی لوگ جھگڑیں، کچھ بھی پریشان کریں، کیسے بھی ہمارے حقوق کا خیال نہ رکھیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ مرنے سے پہلے ساتھیوں مر جانا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ کیسے بھی کرے، ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے، تاکہ کل قبر میں ہمارے ساتھ اچھا ہو ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نہیں مشکلات برداشت کر سکتے ساتھیوں۔ ہم تو اگر روم کی لائٹ چلی جائے اس میں نہیں اکیلے رہ سکتے ساتھیوں اندھیرے میں، تو وہ تو قبر ہے اور اتنی سی جگہ ہے ساتھیوں، اور بالکل سنسان جنگل ہے، کوئی نہیں ہے اپنا ساتھ دینے والا، صرف اپنے اعمال ہوں گے ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ چلیے الحمدللہ ساتھیوں، ہماری یہ تھرڈ پارٹ انشاءاللہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔